السلام علیکم. خوفناک سچ نون مین چوہان کے ساتھ میں حاضر. آج پاکستان میں 10ویں محرم اختتام پذیر ہو رہی ہے یا سورج غروب ہو گیا ہوگا، مجھے کوئی وقت کا اتنا اچھا اندازہ نہیں ہے. یہاں کل 10ویں محرم تھی، لیکن میرا آج کا ویلاگ ایکسکلوسیولی حضرت امام حسین پر ہوگا. وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت علی بہت پسندیدہ شخصیت علم کے اعتبار سے رہے ہیں، اور امام حسین کی قربانی میرے جتنے کروسیڈز ہیں یا میرے میں جو یہ جہادی جبلت ہے یا عنصر ہے، حسین ہیز لاٹ ٹو ڈو ان اٹ. ہاں، میں شیعہ نہیں ہوں، میں ایک سنی فیملی میں پیدا ہوا، لیکن میرے خیال میں اس کے لیے شیعہ اور سنی ہونا ضروری نہیں ہے، اور ہم نے یہ اس میں جو شیعہ اور سنی کی ڈیمارکیشن کر لی وہ بہت غلط ہوا. پھر دونوں طرف سے مختلف قسم کے تفرقہ بازی ڈالی گئی، نفرتیں پھیلائی گئیں جو مجھے بہت عجیب لگیں. لائک اگر آپ ان کنٹروورسیز پر ہی پڑھتے ہیں تو پھر تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا جنازہ بہت ڈیلے ہوا کیونکہ خلافت کے مسائل میں یہ آپس میں صحابہ الجھے رہے. میں ان چیزوں میں بالکل نہیں جاتا. ایکچولی میں بہت سادہ آدمی ہوں، میری سوچ بہت سادہ ہے. میں کہتا ہوں یہ تفرقے بازیاں تھانے داری، پیسہ اور ان شہرت کی خواہش کی خاطر ہوتی ہے، طاقت کی خاطر ہوتی ہے، کنٹرول دوسروں کو کرنے کی. فور ون، اگر میں خلفائے راشدین ان صحابہ میں ہوتا تو یقیناً میں اپنے آپ کو خلافت کے لیے بالکل وائی نہ کرتا. میں عمر بن عبدالعزیز کا بہت بڑا حمایتی ایڈمائرر ہوں کہ ان کو گھر سے بلا کے زبردستی خلافت سونپی گئی تھی. مجھے اس طرح کے اشخاص بہت پسند ہے. امام حسین کے کیس میں بھی کوفہ والوں نے انہیں کہا تھا کہ یہ یزید کی بہت زیادتی ہے. یزید جو ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو مدینہ کی ریاست کا منشور ہے اور جو صحیح معنوں میں خلافت کے قواعد و ضوابط ہیں ان پر پورا نہیں اترتا ہے اور بہت گستاخیاں کرتا ہے، تو لہٰذا آپ ضرور آئیں، ہم پر بڑی ظلم ڈھائے جا رہے ہیں. اور وہ سرٹنلی ان کی باتوں میں آ گئے. اور میں مانتا ہوں کہ امام حسین نے وہاں پہنچ کر جب کوفہ والوں کی منافقت دیکھی اور ان کا دوڑ جانا دیکھا تو یقیناً انہوں نے ضرور یزید کو کہا کہ یا تو آپ نیگوشیشنز کے لیے ادھر آ جائیں اور یا پھر مجھے آپ سیفلی واپس جانے دیں. لیکن وہ آپ کو پتہ ہے جب آپ کا دشمن آپ کے ہاتھ میں آ جائے پھر کون موقع چھوڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں حضرت امام حسین کی شہادت بالکل سقراط کی طرح کی تھی. سقراط جس سچ پر قائم تھا اپنا، وہ اسی سچ پر اس نے قربانی دے دی. حالانکہ اس کے شاگردوں نے کہا کہ سر ہم آپ کو چھڑا دیتے ہیں، جب انہیں جیل میں رکھا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ نہیں وہ پھر سچ جھوٹ ہو جائے گا اگر آپ چھڑا لیں گے. تو یہ لوگ جو سقراط حضرت امام حسین کے سٹیج پہ پہنچ جاتے ہیں، الحمدللہ میں خود اس سٹیج پہ پہنچ گیا ہوں. مجھے موت کے بعد کی زندگی جون سی ہے وہ ایک کنٹینویشن اور اس سے زیادہ اچھی نظر آ رہی ہے. میرے خیال میں پہلے بھی ادھر تھا، ٹھیک ہے جی، ادھر ہی کہیں تھا، اور میں اپنے آپ کو کوئی ذرہ برابر حضرت امام حسین کی روح کا ذرہ برابر حصہ اپنے میں سمجھ رہا ہوں، جو چنگاری ان کی طرح پھوٹتی ہے اور میں حق سچ کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں پرواہ نہیں کرتا. کوئی درجن کے قریب ایسے شیعہ حضرات ہوں گے امام حسین کے متوالے
جنہوں نے مجھے یہ کہا کہ بھائی آپ نے حسینی راستہ اختیار کر لیا ہے، اب آپ کو تکلیفیں تو بہت آئیں گی، اب آپ کو قربانیاں دینی ہوں گی. حالانکہ وہ بیچارے خود اس راستے پہ نہیں چلے، یہ میں ضرور کہوں گا، لیکن جو بھی ہے ان کی مرضی جی. میں واقعی ان کے راستے پہ چلا. یس، فار می امام حسین از دی اینڈ آل. یو سی، میں بلکہ میری، جیسے میں نے کہا ہم لوگ تو سنی ہیں، بٹ اسٹل شاید میرا لو، عقیدت، افیکشن امام حسین کے لیے بہت زیادہ ہے. یہ کالے کپڑے پہننے سے یا ماتم کرنے سے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اظہار افسوس یا اظہار غم ہو سکتا ہے، لیکن اگر امام حسین کی روح کی روشنی سے کچھ حاصل کرنا ہے یا اس شعور مقدسہ میں شامل ہونا ہے جس میں امام حسین شامل ہو گئے، تو پھر ان کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ بالکل کوئی چارہ نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں، دیر آر نو ایزی ویز. کیک رائڈس کوئی نہیں ہے اس میں. جو نیچرل وے ہے یہ ٹیک آفس ہیں لائف کے. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک تو پرسپیکٹو ٹھیک کیا جائے امام حسین والا، ٹھیک ہے نا. یہ اقتدار کی جنگیں ہیں جس میں امام حسین شامل نہیں تھے. یہ غلط بات ہے کہ وہ اقتدار کے لیے اس جنگ میں کودے ہیں، بالکل نہیں. وہ یزید کو سچ لانے کی طرف آئے تھے. اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ ڈاکٹر اسرار وغیرہ، آئی ڈونٹ نو ان کو لوگ کیوں برداشت کرتے ہیں، جنہوں نے کوئی میانہ روی، جنہوں نے کوئی بھائی چارے کی تلقین ہی نہیں کی، اور جناب صاحب کہا کہ یزید جنتی ہے. بڑا مجھے دکھ ہوتا ہے. اسی طرح آج کل جو کچھ شیعہ حضرات نے صحابہ کرام کے خلاف بدزبانی کی ہے. مجھے یاد ہے کہ یہ جنرل مہدی کا بھائی ہمارے ساتھ، میرے ساتھ اسکول میں پڑھتا تھا، اس نے CSS بھی ٹاپ کیا. تو یہ بڑے کٹر شیعہ ہیں. تو مجھے یاد ہے وہ بھی صحابہ کو ایبیوز کرتا تھا اسکول کے دنوں میں، اور مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا. ہم براڈ مائنڈڈ نہیں ہیں. میرے بہت زیادہ فین نان ریلیجنس میں ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. میرے بہت زیادہ فین جو ہندوستان میں ہیں، جسٹ بیکاز آف مائی یونیورسل لو. میرا جو منشور ہے لو اور گریٹیچیوڈ کا، وہ اس پر قائم ہے. اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہم بھائی چارے کی فضا اور سچ کو قائم رکھنے کی بجائے یہ لڑائیاں، تو میں نے آپ کو بتایا ہے اشرافیہ چاہتی ہیں یہ آپس میں لڑے. یزید تو بہت خوش ہوا کہ یار یہ آپس میں لڑیں، ان کو مروائیں. دیکھیں یہ میں مٹیریلسٹک ورڈ کہتا ہوں. جو دیکھیں ایک طرف تو ان کا یہ دین تھا اور ان سے آگے صراط مستقیم کا معاملہ تھا، جنہوں نے حالت نزاع میں بھی 2 درہم حضرت عائشہ کے پاس نہیں چھوڑے. ٹھیک ہے نا جی. ایک فقیرانہ سٹائل میں اتنی بڑی سلطنت کے ہیڈ رہے. ٹھیک ہے جی. اور لیکن انفارچونیٹلی ان کے جو فالوورز ہیں اور ایڈمنسٹریٹرز جو بنے، وہ جناب صاحب آ گئے شہرت، طاقت اور پیسے میں، اور انہوں نے پھر یہ ساری تفرقہ بازیاں، یہ ساری ڈویژنز، یہ ساری لڑائیاں اس چیز کی ہیں. بڑا کلیئر ہے، بہت سادہ ہے. اس سے بالکل باہر نکلنے کی کوشش کریں. سچ ایک ہی ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ میرا سچ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، آپ کا سچ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ میں ہرگز نہیں مان سکتا کہ یونیورسل ٹروتھ ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے. کچھ یونیورسل ٹروتھس ہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ اس یونیورسل ٹروتھ کو میں کسی اور این کے لگا کے دیکھتا ہوں، آپ کوئی اور این کے لگا کے دیکھ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہہ دیں جی کہ زمین ساکن ہے. ٹھیک ہے نا جی. یہ زمین از ایٹ دا سینٹر آف دا یونیورس، جیسے کچھ ریلیجس بائی گاڈ زیلاٹس نے کہنے کی کوشش کی. چرچ نے ابھی بھی ایک کوئی مولوی صاحب کا یہ بیان گھوم رہا ہوتا تھا اس سلسلے میں. تو بہت افسوس ہوتا ہے. ایسی باتوں میں نہ آئیں، ایسی چیزوں میں نہ پڑیں. 2 چیزیں کریں، ایک تو پیار اور محبت، اور دوسرا سچ پہ قائم رہیں. آج میں دیکھ رہا تھا آج کل ایمن نورانی نے جو ایکسپوز فوج کو کیا ہے،
ایک صرف جنرل کو، وہ کہ میں مانتا ہوں کہ احمد نورانی کے پیچھے پی ایم ایل این اور میر شکیل الرحمان کا یقیناً ہاتھ ہے، ٹھیک ہے جی. اور یہ بڑی ایک نیرو سی اپروچ ہے ٹورڈز ہٹنگ اے براڈر پرابلم. دیکھیں وہ تو کچھ بھی کر سکتا ہے، باجوہ تو اس کے ڈیفینس میں، ٹھیک ہے نا جی. اس کا شیئر تو میں کل دیکھ رہا تھا کوئی 30-35 ملین $US پہ بنتا ہے، باقی وہ 5 بھائی ہیں، ٹھیک ہے نا جی. تو وہ کئی طرح سے اسے جسٹیفائی کر سکتا ہے اور وہ اسے پروپیگنڈا کہہ سکتا ہے جیسے باقی کہتے ہیں. آپ وائڈر تھیمز پہ جائیں کہ یہ ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی جائے. جناب یہ کیسے اتنے پیسے بنا لیتے ہیں؟ کوئی چیک ہونا چاہیے، کوئی. یہ تو بالکل ہی. اب آپ دیکھیں کہ ڈویژنز جو ہیں، کل ٹرمپ کے کل رات کیروا میں پورٹلینڈ میں ایک شخص کو مار دیا گیا، ٹھیک ہے جی. اب ایک بہت بڑا ہنگامہ برپا ہوا ہے، اور میں آپ کو کہتا ہوں کہ جس وجہ سے میں ٹرمپ کو سپورٹ کرتا ہوں از فار دا یونٹی ٹرمپ جو پروموٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس نے کل کہا ادھر تقریر میں کہ یہ بائیڈن آ جائے گا تو آپ روز پھر لڑا مرا کریں گے. یس آئی سو ان منیاپولس میں. اور میں کوئی ریشل بالکل نہیں ہوں، بٹ میں بلیکس کا کنڈکٹ اور بیہیویئر سے بالکل میں ایگری نہیں کرتا. میں دیکھیں جہاں میں شیعہ سنی ڈویژنز، مسلمان عیسائی ڈویژنز پہ بالکل بلیو نہیں کرتا. میں پیار اور محبت پہ بلیو کرتا ہوں. لیکن یہ جو اس طرح کا گینگسٹرزم ہے، دیکھیں میرا تو ایک ہی سوال ہے کہ جو بلیکس کے علاقے ہیں وہاں کوئی دوسرا گھر کیوں نہیں لے سکتا؟ اب پرابلم پورٹلینڈ ڈاؤن ٹاؤن میں بلیکس کی میجورٹی کا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہ سٹیز کووڈ سے تو ختم ہونے ہی تھے، اس تناظر میں بھی ختم ہو جائیں گے اس تنازع میں. اور کووڈ نے ہی یہ پرابلم کریٹ کیا ہے. اربن سٹیز لائک NYC، نیو یارک سٹی میں بلیکس کا بہت زیادہ تسلط تھا، وہ لیبر، کاروبار، ان چیزوں میں. اب وہ بیابان پڑا ہے. آپ دیکھیں نیو یارک سٹی کو بلیکس نے کس طرح توڑا بھنا، رائٹنگ کی. یہی حال منیاپولس کا ہے، یہی حال پورٹلینڈ کے ڈاؤن ٹاؤن کا ہے. اب اس سے کس طرح باہر آنا ہے وہ پھر آپ کو اپنے اس اکنامک یا فلسافیکل تھاٹ ہے جو میں کہہ رہا ہوں، گوئنگ بیک ٹو دا نیچر. اب آپ دیکھیں پچھلے ہفتے ہی بلینئرز کی دولت میں $200 بلین کا اضافہ ہوا ہے، جس سے کہ $200 بلین کو کراس کیا ہے جیف بیزوس نے اینڈ بیکیم دا ورلڈز ریچسٹ پرسن ان دا ہسٹری آف دا ورلڈ. اینڈ دوسرا جو ہے ایلن مسک نے $100 بلین کراس کیا ہے، اس کی ٹیسلا جتنی سکسیڈ کر رہی ہے. تو دیکھیں اتنا زیادہ دولت میں، ویلتھ میں اتنی بڑی ڈویژن ہے، اتنا بڑا ڈفرینس ہے، وہ سرٹنلی یہ پرابلمس کریٹ کرے گا. اینڈ دیٹ وڈ وارنٹ سینٹرلائزڈ گورنمنٹس. I would have loved military rule in Pakistan, martial law in Pakistan, جہاں لوگ امریکہ میں مارشل لا کی باتیں کر رہے ہیں. But if it is based, governed on some equality principles, ٹھیک ہے نا جی. جیسے میں نے کہا ہے کہ زی کو کرپشن ختم کرنی پڑی تھی چین سے. زین بڑا پریشان ہے ان 1.5 ارب کے بارے میں. زی کی ایکسٹینشنسٹ یا ایکسپینشنسٹ پالیسیز جو ہیں is to bring in more wealth to be distributed among people. ٹھیک ہے وہاں بھی ڈسٹریبیوشن اچھی نہیں ہے. I do agree with you. میں تو کارل مارکس کو 0 دیتا ہوں as to the workable solution of this problem. کارل مارکس نے کیپٹلسٹ سسٹم کی تشخیص بہت اچھی کی کہ یہ ایکسپلائٹیشن کیسی کرتی ہے، ملٹیپلیکیشن. لائک اب میں کل جیف بیزوس کا آپ کو بتا رہا تھا کہ جیف بیزوس کے گھر کے سامنے کوئی 100-200 لوگوں نے محاصرہ کر لیا اور کہا کہ جناب صاحب آپ ہماری $15 سے $30 کر دیں تنخواہ. ڈیفینیٹلی فار بیزوس اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ، جس نے اپنی وائف فیکس کے ساتھ سیٹلمنٹ میں $60 بلین اسے دے دیا. لیکن
اگر جیف بیزوس اسے 30 پہ لے جاتا ہے ہی ول رن آؤٹ آف کمپٹیشن. اس کے کمپیٹیٹر UPS باقی موورز اتنے زیادہ آن لائن یہ سسٹم چل پڑا ہے, کوریئرز اینڈ سارے, تو وہ تو مارا جائے گا. یہ مجبوری ہے. ایون ایف دی اونر آف enterprise, a corporate boss, even if he wants to be kind to his labor in terms of wealth, in terms of benefits, یہ سارا کچھ وہ نہیں ہو سکتا. he will run out of competition. یہ جس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ فیلیور ہے اینٹی ٹرسٹ لا کا, مونوپلی اتھارٹیز کا. اب آپ دیکھیں ورڈ مونوپلی سے اولیگوپولیز کی طرف جا رہی ہے. آفٹر کووڈ جو سچویشن میں ورڈ کی دیکھ رہا ہوں وہ اولیگوپولیز ہوں گی, چند کارپوریشنز کنٹرول کریں گی. جیسے امریکہ میں دیکھیں یہ $1 ٹریلین کے والمارٹ, جیف بیزوس اور مائکروسافٹ, ایپل یہ تینوں کر رہے ہیں کنٹرول. مائکروسافٹ غالباً $1 ٹریلین پہ شاید نہیں پہنچا ہے. تو آپ دیکھیں کہ یہ سارا مسئلہ ہے جو اس وقت ہمیں پھنسایا ہوا ہے جس نے, اور یہ چینل آؤٹ ہو رہا ہے مٹیریلزم کا لسٹ تھرو دیز ڈویژنز, تفرقہ بازیوں سے. اور اس کے ریورسز واٹ امام حسین اسٹوڈ فار, واٹ آئی اسٹینڈ فار اینڈ پروفیس, گوئنگ بیک ٹو دا نیچر, انسانیت کی باتیں. ٹھیک ہے نا جی, آپ بدماشی نہیں کر سکتے. امام حسین سیٹ کہ یزید صاحب آپ یہ بدماشی سے نہیں چل سکتے. یو سی, ہم آپ کے سلیوز نہیں ہیں, یہ ہم سب ایکول رائٹس رکھتے ہیں اور آپ پہ کچھ رسپانسبلٹیز ہیں. جیسے حضرت عمر نے کہا تھا کہ میرا گریبان پکڑ لینا جناب صاحب اگر کوئی بھی غربت یا کوئی چوری یا ناانصافی کسی سے ہوئی ہے. تو یہ چیزیں بہت آسان ہیں, اور حضرت امام حسین کو میں بہت بڑا ہیرو مانتا ہوں. میں ان کا بہت بڑا ایڈمائرر ہوں, اور کالے کپڑے پہننے والا ایڈمائرر نہیں, لیکن یا 100 گرونے پیٹنے والا ایڈمائرر نہیں, لیکن میں ان کی فالوئنگ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت علی کا نالج, اور اگین حضرت امام حسین کی فالوئنگ میں سمجھتا ہوں میں اگر ذرہ برابر بھی ان تک پہنچ گیا تو میری روح جو ہے وہ یقیناً اس دنیا سے پرواز کرنے کے بعد ایک بہت برائٹ روشنی ہوگی جو شاید اس کائنات کے رقص میں شعور مقدسہ کے ساتھ مل جائے. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ نے کے بعد